کار کوئی 20 منٹ تک چلتی رہی اور اس دوران میں گوپال نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر اچانک میرے منہ سے سسکاری نکلی تھی کیونکہ میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے شخص نے میرے پہلو پر غالباً کوئی سوئی چبو دی تھی۔ سسکاری لینے کے بعد شاید مجھے اتنی مہلت بھی نہیں مل سکی کہ میں 4 تک گنتی گن سکتا۔ میرے ذہن پر دھند بڑی تیزی سے چھاتی چلی گئی تھی اور پھر مجھے کسی بات کا احساس نہیں رہ گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور یہ وہی کمرہ تھا جہاں میں ایک رات آتشی عورت کا مہمان رہ چکا تھا۔ میں خود کو وہاں پا کر حیران رہ گیا۔ کہاں تو میں گوپال کے ساتھ تھا اور کہاں اب باندرا کا وہ بنگلہ جس کے بارے میں گوپال کو رپورٹ ملی تھی کہ بھوت پریت کا مسکن ہے اور عرصہ دراز سے خالی پڑا ہے۔ میرا سوٹ طے کیا ہوا ایک کرسی پر پڑا تھا، قمیض اور ٹائی بھی اسی کے اوپر پڑی ہوئی تھی، جبکہ میرے جسم پر شبابی کا ڈھیلا ڈھالا سا لباس تھا۔ گوپال کے کیے ہوئے تشدد کے نتیجے میں میرے جسم پر جو چوٹیں آئی تھیں ان پر بھی کسی قسم کی لیسدار دوا بھی لگی ہوئی تھی۔ گویا مجھے آرام پہنچانے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں نے خود کو تھوڑا سا اوپر سرکایا اور تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے آنکھ کھولتے ہی گوپال اور اس کے متعلق ساری باتیں تو یاد آ گئی تھیں، لیکن اب مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ میری آنکھ ایک خواب دیکھ کر کھلی تھی۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن اب وہ مجھے خواب ہی محسوس ہو رہا تھا۔ خواب میں مجھے وہی آتشی عورت نظر آئی تھی اور اس نے مجھ سے کہا تھا، تم عظیم رینوکا دیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ونود کمار۔ بہتر ہوگا کہ اب تم ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور عظیم رینوکا کے خادموں میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے بڑی بے وقوفانہ حرکت کی تھی کہ پولیس ہیڈ آفس پہنچ گئے تھے، اس کا نتیجہ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ خواہ جسمانی اذیتیں اٹھانا پڑی تمہیں۔ اب عظیم رینوکا ہی کی وجہ سے تم ایک بار پھر محفوظ ہو۔ تمہارا جسم حادثہ مضروب ہے، لیکن تم 2-1 دن یہاں رہو گے تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ گربا تمہارا ہر طرح خیال رکھے گی۔ گربا کون؟ میں نے پوچھا تھا۔ وہی کالی لڑکی، آتشی عورت بولی تھی، اسی کا نام گربا ہے۔ وہ تمہاری کسی بات کا جواب تو نہیں دے سکے گی، لیکن تمہاری ہر بات کو سمجھ ضرور جائے گی۔ تم اپنی ضروریات کے بارے میں اس سے سب کچھ کہہ سکتے ہو۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جب تم جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تمہیں یہاں سے سیدھا اوبرائے ہوٹل ہی جانا ہوگا۔ وہاں تم عظیم رینوکا سے ملاقات کرو گے، اور اس کے برخلاف ہوا تو اس مرتبہ تمہیں کسی بہت ہی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا بس اب تم آنکھیں کھول دو۔ اور میں نے آنکھیں کھول دی۔ میں کچھ دیر تک بستر پر لیٹا انہی سب باتوں پر غور کرتا رہا۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ رینوکا مجھ سے اسی طرح کھیل سکتی ہے جیسے کوئی کھلونوں سے کھیلتا ہے۔ میں ہر طرح اس کے بس میں تھا۔ وہ جب چاہتی مجھے مصیبت میں مبتلا کر سکتی تھی اور جب چاہتی مجھے ان مصیبتوں سے نجات بھی دلا سکتی تھی۔ میں حیران تھا کہ مجھے اس نے گوپال اور اس کے ماتحتوں کے قبضے سے کس طرح نکالا ہوگا۔ 10-15 منٹ بستر پر گزارنے کے بعد میں اٹھ کر واش روم میں گیا اور منہ ہاتھ دھو کر نیند کی کسلمندی دور کر دی۔ اس کے بعد میں واپس آ کے بستر پر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور کالی لڑکی کمرے میں آئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ایک ٹرے اٹھائے ہوئی تھی جو غالباً میرے ناشتے ہی کی تھی۔ گربا، میرے منہ سے مدھم سی آواز نکلی۔ آتشی عورت نے اس کا یہی نام بتایا تھا اور یہ بات میرے ذہن پر بڑی سنسنی خیز تھی۔ فارسی زبان کا یہ لفظ میرے لیے اجنبی نہیں تھا اور بے شمار لوگوں کی طرح یہ بات مجھے بھی معلوم تھی کہ فارسی زبان میں بلی کو گربا کہتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ کالی لڑکی بلی ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن نظریں چار ہوتے ہی میں نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس کی چمکیلی آنکھیں میری ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی ٹھنڈی سی لہریں دوڑا دیتی تھیں۔ وہ ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ کر خاموشی سے چلی گئی اور میں نے دیکھا کہ ٹرے کے نیچے ایک اخبار بھی دبا ہوا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر میز تک آ گیا۔ ناشتہ کرنے سے قبل میں نے وہ اخبار نکال کر کھولا اور اس کی تاریخ پر نظر ڈالی۔ وہ آج ہی کا اخبار تھا۔ اب میں نے اس امید پر اس کی سرخیاں دیکھنا شروع کی کہ شاید کوئی خبر میرے بارے میں بھی ہو۔ میری یہ توقع پوری ہوئی۔ میرے بارے میں خاصی طویل خبر موجود تھی جس میں میرے لیے صرف ایک ہی بات چونکا دینے والی تھی۔ خبر کے مطابق انٹیلیجنس کا انسپکٹر گوپال اور اس کے 2 ماتحت شیام سندر کو قید خانے سے لے گئے تھے، لیکن انسپکٹر گوپال کا بیان تھا کہ وہ شیام سندر کو نہیں لے کے گیا۔ اس کے دونوں ماتحتوں نے بھی اس بیان کی تصدیق کی تھی۔ گویا یہ اسی قسم کی بات تھی کہ ایس پی شرما شیام سندر کو انسپکٹر ہریش کی حراست سے نکال لے گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اس بات کی تردید کر دی تھی۔ کیا رینوکا کے پاس سارے پولیس افسروں کے ڈپلیکیٹ موجود ہیں؟ اس سوال کی گونج میں نے ناشتہ شروع کیا۔ میرے 2 دن باندرا کے اسی بنگلے میں گزرے۔ گربا میرا ہر طرح خیال رکھتی تھی، کھانے کے وقت پر کھانا اور ناشتے کے وقت پر ناشتہ، علاوہ ازیں میری وقت گزاری کے لیے کتابوں کی فراہمی۔ انہی دنوں میں وہ میری چوٹوں پر ایک نامعلوم لیسدار دوا کا لیپ بھی کرتی رہی۔ ان لمحات میں وہ میرے بہت قریب ہوتی تھی۔ میں اس کی سانسوں کی آواز سنتا تھا اور وہ آواز ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی بلی گرا رہی ہو۔ تیسرے دن شام کو گربا میرے کمرے میں آئی۔ اس نے شمعدان روشن کیے اور پھر سوٹ کی طرف اشارہ کر کے کمرے سے چلی گئی۔ اس اشارے سے میں نے یہی سمجھا کہ اس نے مجھے سوٹ پہننے کے لیے کہا تھا۔
ویسے بھی مجھے یہاں 3 دن گزر چکے تھے اور آتشی عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 2-3 روز اس کا مہمان رہوں گا اور پھر مجھے یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں نے اپنا شبابی کا لباس اتار کر سوٹ پہن لیا۔ میرے لباس میں جو چیزیں موجود تھیں ان میں سے کوئی غائب نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ چابی بھی موجود تھی جس کے بارے میں مجھے شبہ تھا کہ وہ پربھولاج کے اپارٹمنٹ کی ہے۔ میں سوٹ پہن کر اور کنگھا وغیرہ کر کے تیار ہو گیا تو گربا کمرے میں آئی اور مجھے لے کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے بنگلے سے نکال کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں نے اترافک ناف پر نظر دوڑائی اور یقین کر لیا کہ یہ باندرا کا وہی مکان تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد میں ٹیکسی کی تلاش میں ایک طرف چل پڑا۔ اس وقت میرے ذہن میں مختلف خیالات کا ہجوم تھا۔ کیا میں اوبرائے ہوٹل کا رخ کروں؟ کیا میں پربھولاج کی طرف جاؤں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ میں رینوکا دیوی سے ملنے سے پہلے اپنے بارے میں جاننے کی ایک آخری کوشش اور کر ڈالوں؟ جب مجھے ٹیکسی مل گئی تو میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے اوبرائے جا کر رینوکا سے ملاقات کر لینا چاہیے۔ پربھولاج تو میں بعد میں بھی جا سکتا تھا اور بعد میں وہاں جانا شاید میرے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا۔ اوبرائے پہنچ کر میں نے اوبرائے کے ریسیپشن پر موجود لڑکیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا اور اس سے کہا، میں رینوکا دیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ وہ 22ویں منزل پر مقیم ہے، لیکن کمرے کا نمبر نہیں معلوم۔ جسٹ اے منٹ پلیز، لڑکی نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کوئی نمبر ڈائل کیا۔ جب وہ نمبر ڈائل کر رہی تھی تو میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ یہ اندیشے تو میرے ذہن میں موجود ہی تھے کہ انٹیلیجنس والے میری تلاش میں ہوں گے۔ ریسیپشنسٹ نے ٹیلی فون پر کسی سے کیا گفتگو کی، میں اس پر دھیان نہیں دے سکا۔ لڑکی کی طرف اس وقت متوجہ ہوا جب وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، آپ کمرہ نمبر 2210 میں چلے جائیں، رینوکا دیوی آپ کی منتظر ہیں۔ میں سر ہلا کر لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تیز اور سبک رفتار لفٹ نے مجھے بہت جلد 22ویں منزل پر پہنچا دیا اور جب میں اس منزل کے 10ویں کمرے کے دروازے پر رکا تو میرا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ رینوکا دیوی میرے لیے ایک خوفناک سوال کی مانند تھی اور مجھے یہ بھی خیال تھا کہ ملاقات کے باوجود وہ میرے لیے سوال ہی بنی رہے گی۔ اب تک اس کا نام کچھ اس طرح میرے سامنے آتا رہا تھا کہ وہ میرے ذہن میں ایک ماورائی شخصیت کی مانند گھر کر گئی تھی اور اسی لیے میں ہراساں بھی تھا کہ اب مجھے اس کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے کمرہ نمبر 2210 کو انگلی سے کھٹکھٹایا تو میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ دستک کے جواب میں فوراً ہی اندر سے ایک آواز آئی، کم ان۔ زبان انگریزی مگر لہجہ کسی اہل زبان کا سا نہیں تھا۔ آواز نسوانی ہونے کے باوجود سختی کی ایک ایسی آمیزش لیے ہوئے تھی جسے غیر دلکش قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ حقیقتاً میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں جن سے میں اپنے اس تاثر کا اظہار کر سکوں جو اس آواز کو سن کر مجھ پر ہوا تھا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا اور دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو شاید میرے قدم من بھر کے ہو گئے۔ دروازہ خود کار تھا، لہٰذا میرے داخلے کے بعد خود بخود بند ہو گیا۔ یہ 4 فٹ سے تقریباً 5 فٹ لمبا پیسیج تھا جس میں بائیں جانب غالباً کپڑوں کی الماری تھی اور دائیں جانب باتھ روم کا دروازہ تھا۔ اس پیسیج کے بعد کمرے کا ساز و سامان نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی دیوار فرش سے چھت تک پردے سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن پردوں سے ہونے والا روشنی کا انعکاس یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس طرف دیوار کی بجائے صرف شیشے لگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پردہ ہٹایا جاتا تو شاید روشنی اور دھوپ اس کمرے میں بھر جاتی، لیکن پردے کی وجہ سے کمرے کا ماحول نیم تاریک ہو رہا تھا۔ اگر بلب جلا لیے جاتے تو وہاں روشنی ہو جاتی، لیکن کوئی بلب بھی جلایا نہیں گیا تھا۔ ساز و سامان سے یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اس کمرے کو صرف نشست گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ خوابگاہ برابر میں تھی جس کا دروازہ بائیں جانب کی دیوار میں تھا۔ مجھے اندر آنے کی اجازت اسی کمرے سے دی گئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اجازت دینے کے بعد وہ ہستی غالباً خوابگاہ میں چلی گئی تھی۔ ڈرو نہیں، آگے آؤ، بیٹھو، وہی آواز پھر سنائی دی اور میں اچھل پڑا کیونکہ بولنے والی ہستی نظر نہیں آ رہی تھی۔ بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے سرگوشی کی گئی ہو، لیکن سرگوشی اتنی تیز نہیں ہو سکتی جتنی تیز مجھے سنائی دی تھی۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ وہ آواز اسی کمرے سے آئی ہے۔ آؤ نا، وہی تیز سرگوشی پھر سنائی دی۔ خوف کے باعث مجھے اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ پیش آنے والا ہر واقعہ میرے اس یقین کو تقویت پہنچا رہا تھا کہ میں کسی شیطانی جال میں پھنستا جا رہا ہوں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کمرے میں کوئی اسپیکر لگا ہوا ہو اور بولنے والی ہستی برابر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی مائکرو فون میں بول رہی ہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھ بھی رہی ہو؟ آخر کب تک وہیں کھڑے رہو گے؟ بولنے والی کے لہجے میں دوسری قسم کی سختی آ گئی۔ میں اس سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ غیر ارادی طور پر میرے قدم آگے اٹھتے چلے گئے اور میں صوفوں کے قریب پہنچ گیا۔ گڈ، مطمئن انداز سے کہا گیا، اب بیٹھ بھی جاؤ۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی کیونکہ اس مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ آواز کارنر کے صوفے کی طرف سے آئی ہو۔
مجھے کپڑوں کی مدھم سی سرسراہٹ بھی سنائی دی، جیسے اس صوفے پر بیٹھی ہوئی ہستی نے پہلو بدلا ہو۔ میرا خوف کچھ اور بڑھ گیا۔ میرے جی میں آیا کہ وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنچانے سے قاصر رہا۔ میرا خوف اتنا ہی بڑھ گیا تھا کہ شاید اب میں اپنے کسی بھی ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتا۔ بیٹھو، دوبارہ کہا گیا اور میں دم سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس وقت میرا تنفس خاصا بڑھ چکا تھا۔ آواز اس مرتبہ بھی اسی صوفے کی طرف سے آئی تھی۔ کیا تم کچھ پینا پسند کرو گے؟ پوچھا گیا۔ تم کون ہو؟ میں ہکلا گیا۔ تم کس سے ملنے آئے ہو؟ رینوکا دیوی سے۔ میں وہی ہوں۔ تم نظر نہیں آتی؟ جب ضرورت ہو تو نظر بھی آ جاتی ہوں۔ میں خاموش رہا، لیکن وہ پھر بولی۔ میں نے پوچھا تھا، کیا تم کچھ پینا پسند کرو گے؟ میری نظر سینٹر ٹیبل کی طرف گئی، جہاں وسکی کی بوتل اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک گلاس کی تلچھٹ یہ بتا رہی تھی کہ میری آمد سے قبل کوئی وہاں بیٹھ کر پیتا رہا ہے۔ شراب کی بوتل 1/3 کے قریب خالی تھی۔ سوڈا اور برف کے کیوبز بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ شراب میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں پہلے بھی پیتا رہا ہوں۔ غالباً اس وقت مجھے اس کی ضرورت بھی تھی تاکہ میرے اعصاب قابو میں آ سکیں۔ خود ہی اپنے لیے پیک بناؤ اور پیو۔ آواز آئی۔ میں نے اس وقت بڑی ہمت کی کہ اٹھ کر سینٹر ٹیبل تک گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے لیے پیک بنانے لگا۔ دوسرے استعمال شدہ گلاس کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ دوسری شراب کس نے پی ہے؟ کیا رینوکا دیوی نے؟ کیا یہ طاقتیں بھی شراب پیتی ہیں؟ میری دانست میں رینوکا دیوی غیر ماورائی ہستی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب تک کے واقعات نے مجھے یہی باور کروایا تھا کہ وہ کوئی شیطانی طاقت ہے اور اس نے اپنی شناخت کے لیے ایک انسانی نام اختیار کیا ہے۔ میں نے ایک پیک بنایا ہی تھا کہ مجھے چونکنا پڑا۔ مجھے صوفے پر سرسراہٹ سنائی دی تھی، جہاں غالباً رینوکا دیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر مجھے مدھم سی آہٹیں سنائی دی جو پردے کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ پردہ تھوڑا سا سرک گیا اور سورج کی روشنی کمرے میں آنے لگی۔ اس کے بعد کمروں کی آہٹیں صوفے کی طرف لوٹیں۔ پردہ سرکانے کے بعد رینوکا دیوی پھر سے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے خوف کے باعث میری سانسیں رکنے والی ہوں۔ میں نے جلدی سے شراب کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگایا اور گٹا گٹ چڑھا گیا، جس طرح پانی پیتے ہیں۔ گلاس ختم کر کے میں نے دوسرا پیک بنایا اور واپس اسی صوفے پر بیٹھا جہاں سے اٹھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم 5 منٹ بعد گفتگو کا آغاز کریں۔ رینوکا دیوی کی آواز سنائی دی۔ ابھی تم خاصے نروس ہو۔ مجھے اس بات سے اتفاق تھا۔ میں دوسرا پیک بھی جلدی سے پینے لگا۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی 5 منٹ کی بجائے 10-12 منٹ پر محیط ہو گئی۔ اتنے وقت میں نے تیسرا پیک بھی ختم کر ڈالا۔ اب میری شریانوں میں پگھلی ہوئی آگ مدھم ہونے لگی تھی اور میرا خوف بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب آدمی کو باہمت بنا دیتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ رینوکا خواہ کتنی ہی خوفناک طاقت ہو، وہ بہرحال میرے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے صرف یہ مقصد حاصل کرنا تھا کہ میں اس کے لیے کام کروں۔ میری ہمت اب اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں نے رینوکا دیوی سے پوچھا، کیا میں ایک پیگ اور بنا لوں؟ تم جتنی چاہو پیو، بس آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ میں اٹھ کر سینٹر ٹیبل کے قریب گیا۔ اب میرے قدموں میں ڈگمگاہٹ بھی نہیں تھی۔ شراب نے مجھے خاصا سہارا دیا تھا اور میرے اعصاب بڑی حد تک قابو میں آ گئے تھے۔ تیسرا پیک میں نے اطمینان سے پینا شروع کیا اور اس وقت میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ میں نے کارنر کے صوفے کی طرف اس طرح دیکھا جیسے رینوکا دیوی مجھے نظر آ رہی ہو، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ میرا خیال ہے، رینوکا کی آواز سنائی دی، اب تم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میری آواز کچھ بھرائی ہوئی تھی۔ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم ایک ماورائی طاقت ہو۔ یہ الفاظ تم نے جن معنوں میں استعمال کیے ہیں میں ان کی تردید کر سکتی ہوں، لیکن اس بحث میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم نے بہرحال اتنا تو جان ہی لیا ہے کہ تم میرے خلاف رہ کر سکھ سے نہیں رہ سکتے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ نہیں، میں نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا اور شراب کا ایک گھونٹ لیا۔ پھر اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ کس بارے میں؟ کیا تم میرے حلقہ اثر میں آنے کے لیے تیار ہو؟ کیا میں اس وقت تمہارے حلقہ اثر میں نہیں ہوں؟ اس وقت یہ جبر ایسا ہے کہ جب میں چاہتی ہوں تم اپنی خوشی سے میرے حلقہ اثر میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں جو تم سے کام لینا چاہتی ہوں وہ تم خوشی سے کرو گے۔ تم مجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہو یہ بعد میں بتایا جائے گا، پہلے تم کوئی فیصلہ کر لو۔ فیصلہ؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ایسا تو اس وقت کہا جاتا ہے جب سامنے 2 راستے ہوں۔ میرے سامنے تو راستہ ہی ایک ہے کہ میں تمہارے اشاروں پر رقص کروں۔ یہ کہتے ہوئے میرے لہجے میں کچھ تلخی آ گئی تھی۔ ہاں، رینوکا نے کہا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم اس کے لیے مجبور ہو، لیکن یہ جبر تمہارے لیے زندگی کو بہت حسین بنا دے گا۔ تم اس آسودہ زندگی کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہو جو میں تم کو سچ مچ دے سکتی ہوں۔ میرے اشاروں پر رقص کرنے والوں میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ زندگی ان کے اشارے پر رقص کرنے لگتی ہے۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو مستقبل ہی بتائے گا۔
فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ گویا تم میرے حلقہ اثر میں آنے کے لیے تیار ہو۔ ظاہر ہے۔ گڈ، رینوکا نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ مجھے یہ بڑا عجیب سا لگا کہ ایک ماورائی طاقت انگریزی کے الفاظ بولے۔ میں جب اس کمرے میں آیا تھا اس وقت بھی رینوکا نے کم ان کہہ کر مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ بس، رینوکا قدرے توقف سے بولی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کل بتایا جائے گا۔ آج اتنا ہی کافی ہے کہ تم آمادہ ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اس عہد کو فراموش نہیں کرو گے۔ میں نے تیسرے پیک کا آخری گھونٹ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس وقت رینوکا پھر بولی، تم اب جا سکتے ہو۔ مگر کہاں؟ میں نے پریشان ہو کر کہا۔ پولیس کسی وقت بھی مجھے گرفتار کر سکتی ہے۔ جو لوگ رینوکا کی پناہ میں آ جاتے ہیں انہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ بے فکر ہو کر جاؤ، کل تم جہاں بھی ہوگے تم سے رابطہ قائم کر لیا جائے گا۔ میں نے کپڑوں کی ایسی سرسراہٹ سنی جیسے رینوکا صوفے سے اٹھی ہو۔ میں جلدی سے بولا، اچھا یہ تو بتا دو کہ میں کون ہوں؟ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال تم صرف اتنا ہی سمجھو کہ تم ایک سایہ ہو۔ سایہ؟ میں چونک پڑا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ جب CID والے مجھے گرفتار کر کے ایئرپورٹ کی طرف لے جا رہے تھے تو بھی کسی نے سرگوشی میں مجھ سے یہ بات کہی تھی، تم ایک سایہ ہو۔ رینوکا کے قدموں کی مدھم مدھم سی آہٹیں برابر والے کمرے کے دروازے کی طرف گئیں، پھر میں نے اس دروازے کو کھلتے اور بند ہوتے ہوئے دیکھا۔ رینوکا اس کمرے میں جا چکی تھی لیکن میں نے اسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف محسوس کیا تھا۔ 2-3 منٹ تک صوفے پر ساکت و صامت بیٹھا رہا۔ اگر میں نے 3 پیک شراب نہ پی ہوتی تو یہ حیرت انگیز مشاہدہ میرے دماغ پر نہ جانے کیا اثر چھوڑ دیتا۔ تاہم دم بخود میں اب بھی تھا۔ دماغ پر چھائے ہوئے خیالات کے ہجوم کے ساتھ میں کمرے سے نکلا اور ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گیا جو نیچے چلنے کے لیے ابھی اس منزل پر رکی تھی۔ چونکہ میں نے ابھی تک اپنی منزل کا تعین نہیں کیا تھا، اوبرائے سے نکل کر میں پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ یہ خیال اب بھی میرے ذہن میں موجود تھا کہ پولیس میری تلاش میں ہوگی، لیکن دوسری طرف میں مطمئن بھی تھا کہ رینوکا دیوی نے میرے تحفظ کی یقین دہانی کی ہے۔ ملاقات سے پہلے تو رینوکا میرے لیے ایک سوال تھی، لیکن ملاقات کے بعد وہ سوال میرے دماغ کی سطح پر ایک نقش بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری ذات بھی میرے لیے بدستور ایک سوال بنی ہوئی تھی۔ ایک خیال آیا تو خود بخود میرا ہاتھ کوٹ کی جیب میں چلا گیا۔ اس میں پڑی ہوئی چابی کو میں نے انگلیوں سے ٹٹولا لیکن باہر نہیں نکالا۔ میرے شبے کے مطابق وہ چابی میرے اس اپارٹمنٹ کی ہو سکتی تھی جو پربو لاج میں تھا۔ میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں ایک بار پھر اس اپارٹمنٹ میں جاؤں اور وہاں خود کو ڈھونڈوں، لیکن اس کام کے لیے دن کا وقت مناسب نہیں تھا۔ رات کی تاریکی ہی اس کام میں میری معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ اپنے خیالات میں کھویا ہوا میں کوئی 1 گھنٹے تک پیدل ہی چلتا رہا اور جب تھکن کا احساس ہوا تو میری نظر کے سامنے ایک ریسٹورنٹ موجود تھا۔ میں چائے پینے کے ارادے سے اس میں گھس پڑا۔ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ مجھے اپنے عقب میں ایک نسوانی آواز سنائی دی تو میں چونک پڑا۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی جو میری پیدائش کی رات کو برائے میں ملی تھی۔ اسی نے مجھے گرفتار بھی کروایا تھا اور بعد میں رہا کروا کے مجھے باندرا کی ایک عمارت میں لے گئی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، وہ پھر بولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر ریسٹورنٹ سے نکال لے گئی۔ فٹ پاتھ سے لگی ہوئی ایک ایمبیسیڈر کار کھڑی تھی۔ لڑکی نے اس کی اگلی نشست کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دوں، لیکن میں ارد گرد کے ماحول سے بھی غافل نہیں تھا۔ اگر میں یوں ہی لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہتا تو راہگیر یقیناً ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، تو مجھے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کار میں بیٹھنا پڑا۔ لڑکی کار کے گیٹ گھوم کر دوسری طرف گئی اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسے منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا میں نے بے اختیار اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ جمنا، اس نے جواب دیا اور کار کو حرکت میں لے آئی۔ تم اس وقت مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ تمہاری عارضی قیام گاہ پر۔ کیا مطلب؟ عارضی کا مطلب بتاؤں یا قیام گاہ کا؟ دونوں کا۔ جب تک عظیم رینوکا تمہیں کسی مشن پر روانہ نہیں کر دیتی اس وقت تک تمہیں کسی جگہ قیام تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں تمہیں 2 کمروں کے ایک اپارٹمنٹ میں لے جا رہی ہوں۔ وہاں الماری میں تمہارے لیے لباس بھی موجود ہیں جو تمہارے ناپ کے عین مطابق سیے گئے ہیں۔ اسی الماری کی دراز میں 10,000 روپوں کی ایک گڈی بھی رکھی ہوئی ہے جسے تم اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتے ہو۔ کچن میں ایک فریج رکھا ہے جس میں کئی قسم کی شرابیں اور کھانے کا سامان موجود ہے، مگر اتنی ہرگز نہ پی جانا کہ مدہوش ہو کر رہ جاؤ۔ عظیم رینوکا تمہیں کسی بھی وقت طلب کر سکتی ہے۔ تم نے رینوکا کو دیکھا ہے؟ مجھے اس کے چرن چھونے کی عزت صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے، لیکن میں نے اس کی تصویریں بہت دیکھی ہیں۔ تصویریں؟ ہاں۔ وہ تمہیں کہاں مل جاتی ہیں؟ اخباروں میں۔ کیا مطلب؟ اخبار کو انگریزی میں نیوز پیپر کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اخباروں میں رینوکا کی تصویریں کیوں چھپتی ہیں؟ اخبار میں اور بھی بڑی شخصیتوں کی تصویریں چھپتی ہیں۔ تو رینوکا؟
عظیم رینوکا بھی بھارت کی بڑی شخصیتوں میں سے ایک ہے۔ آج ہی کے اخبارات میں اس کی ایک تصویر چھپی ہے جس میں وہ مسز اندرا گاندھی کے ساتھ برطانیہ کے شہزادے چارلز کا استقبال کر رہی ہے۔ اوہ، میرے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ اگر تم وہ تصویریں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا، تمہیں اپنے اپارٹمنٹ میں آج کا اخبار بھی مل جائے گا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ جب رینوکا عام لوگوں کے سامنے آتی ہے اور اخباروں میں اس کی تصویریں بھی چھپتی ہیں تو پھر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ جمنا شاید بہت ذہین تھی، وہ میرے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گئی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، غالباً تم عظیم رینوکا کو دیکھ نہیں سکے، لہٰذا سوچ رہے ہو کہ اگر وہ دوسروں کے سامنے آتی ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ ہاں، میں نے اپنی اس سوچ کا اعتراف کیا اور بولا، آخر وہ میرے سامنے کیوں نہیں آئی؟ بہت کم خوش قسمت لوگ ہیں جو اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مجھے اپنی بات پوری کرنے دو۔ وہ رینوکا جو عام لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے، وہ رینوکا نہیں بلکہ عظیم رینوکا کا سایہ ہے۔ سایہ؟ میں چونک پڑا۔ مجھے پھر وہ سرگوشی یاد آ گئی تھی جس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک سایہ ہوں۔ ہاں، جمنا نے دہرایا، وہ عظیم رینوکا کا سایہ ہے۔ کیا سائے کا بھی کوئی ٹھوس وجود ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہوگا۔ ہوگا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جو عظیم رینوکا ہمیں بتاتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی ہر بات پر ہمارا یقین ہے۔ کیا میں بھی کسی کا سایہ ہوں؟ میں نہیں جانتی، غالباً اس کا علم عظیم رینوکا کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی سایہ ہو؟ اس کا علم بھی عظیم رینوکا کو ہوگا۔ تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں؟ ہم اس کے خادم ہیں، ہمیں اس سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں چپ رہ گیا، میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ یہ معاملات تو وقت گزرنے کے ساتھ پراسرار سے پراسرار تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔